یونیورسٹی انتظامیہ دیکھیں فیل ہو چکی ہے بچوں کے مسائل حل کرنے میں. جو DSA صاحب ہیں بچوں کے ساتھ بہت سی ناجائز کروائیاں کر رہے ہیں. بچے نے کوئی ایک طرف پہلے کسی نے پہل کی نہیں ہے, سیکورٹی آفیسر صاحب نے پہل کی ہے, جس کی وجہ سے معاملہ تھوڑا بہت خراب ہوا ہے. جو انتظامی امور پہ لوگ ہیں ان لوگوں کو چینج کریں. ٹوٹلی یہ آپ کو غلط گائیڈ لائن کر لیں. نہ ہی وہ لوگ میں ڈھونڈ سکا ہوں جو لوگ ہمیں اس گیٹ تک آنے کے لیے اکساتے ہیں. وہ ہڑتال پہ بھی بیٹھنا پڑا, میں بیٹھوں گا, لیکن یہ آواز دبنے والی نہیں. آپ ایک وجہ تلاش کریں. یہ اسٹوڈنٹس ہمیشہ گیٹ پہ ہی کیوں آتے ہیں؟ جو بچوں کے ساتھ ڈائلاگ ہوتی ہے, کمیٹی بنائی جاتی ہے. اب بتائیں کہ آفیشیلی کوئی آپ نے کوئی ایسی کمیٹی بنائی ایک دن کے, میں کہتا ہوں کبھی اسٹرائک ہوگی نہیں, کیونکہ وہ بچوں کی سنتے ہیں بات. مسٹ کے اندر جو لابی ہے وہ انتہائی خلاف ہے. طلباء کے حال تو یونیورسٹی کو ہی نکالنا پڑے گا. وکلاء برادری کو بھی شامل کریں گے, بار کو بھی, صدر بار کو بھی ہم شامل کریں گے. صدر کو ہم کہیں گے کہ ہماری آپ آواز بنیں. جو اسٹرائک چل رہی ہے کوئی اکیلا میرا مطالبہ نہیں ہے, اور بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کے بھی مسائل ہیں. ان مسائل کا حل کیا ہوگا؟ آپ کو میں کچھ دکھاؤں گا بھی. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیٹ نیوز کے پروگرام حق بات میں. آج میرا ساتھ دے گا ایک ایسا نوجوان جو کہ میرپور یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا طالب علم ہے. میرپور یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جس کو مسٹ کے نام سے جانا جاتا ہے, اس کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ اتنے لوگ شاید اپنے کپڑے نہیں بدلتے جتنی یہاں پر سٹرائکیں ہوتی ہیں. کیا وجہ بنی؟ آج تک کسی نے اس یونیورسٹی میں سٹرائک کی وجہ تلاش کرنے کی کوشش کیوں نہ کی؟ آئے روز میرپور یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو سٹرائک کر کے اس کا گیٹ بند کر دینے کی وجہ کیا ہے؟ آخر کیا مسائل ہیں کہ یہ یونیورسٹی آئے روز سٹرائک کی نظر ہو جاتی ہے؟ اسی حوالے سے بات کرنے اور گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ آج سیٹ پہ میرا ساتھ دیں گے احسن رشید صاحب, جو کہ اس یونیورسٹی کے طالب علم ہیں. اور کیا وجہ بنی کہ ان کے بارے میں یہ بات اور باز گشت چلتی رہی کہ انہی کی وجہ سے جو سٹرائک ان دنوں چل رہی ہے اس کا اہم وجہ یہ احسن رشید ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ کیا یہ سٹرائک واقع ہی آپ ہی کی وجہ سے ہوئی یا پھر محرکات اس کے کچھ اور ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ. احسن صاحب, آپ کے بارے میں یہ باز گشت چل رہی ہے کہ یونیورسٹی جو گزشتہ 8 روز سے بند ہے, اس کو بند کرنے میں سب سے زیادہ کردار آپ کا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے اشر علی میں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا, اسٹیٹ نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنا خصوصی ٹائم دیا. ہاں, بیسیکلی سر دیکھیں کہ جو سٹرائک چل رہی ہے اس میں کوئی اکیلا میرا مطالبہ نہیں ہے. اس میں اور بھی اسٹوڈنٹس ہیں, ان کے بھی مسائل ہیں. بالخصوص جو فیسز کا مسئلہ ہے اس حوالے سے میں بات کروں گا. اس کے علاوہ جو ہاسٹل کے حالات ہیں وہ آپ بہتر جانتے ہیں. آپ کو میں کچھ دکھاؤں گا بھی نیوز کے بعد. اس کے علاوہ جو یونیورسٹی میں آپ دیکھیں کہ سپورٹس کا ایک عرصے سے نہیں ہوا, یعنی کہ اور بھی طلباء کے جتنے بھی طلباء ان سب کا طلباء کے مسائل پہ بعد میں آتے ہیں کہ طلباء کو مسائل کیا ہیں اور کیا نہیں ہیں. پہلے آپ کے حوالے سے اسپیسیفکلی بات کر لیتے ہیں کہ آپ اس یونیورسٹی کے طالب علم کب سے ہیں؟ میں 2016 سے اس میرپور یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا طالب علم ہوں. آج 2023 شروع ہو رہا ہے. اصولی طور پہ جس جو سیشن میں آپ کا انٹیک ہوا اس کے مطابق 2020 میں آپ کو ڈگری لے کر یہاں سے چلے جانا چاہیے تھا. جی صحیح, اگر میں غلط نہ ہوں تو. جی سر. کیا وجہ بنی کہ 2 سال مزید ہو گئے آپ ابھی بھی اس یونیورسٹی میں ہیں اور زیر اتاب ہیں؟ سر میرا سیشن آپ نے جو بات کی بالکل یہی بات ہے کہ 2020 میں کلوز ہونا چاہیے تھا. ایک بار میں ڈراپ ہوا, وہ میری اپنی غلطی تھی. اس کے بعد جو آن لائن سیشن شروع ہوا اس میں ایک سیمسٹر میں کوئی تھوڑا بہت اپنی مسائل کی وجہ سے نہ پڑھ سکا. ایک جو اس کے بعد جو میں نے سیمسٹر لگایا اس میں جو ہے وہ میں نے 6 بکس اور ایک پروجیکٹ اٹھایا تھا, جس میں نے اپنی جو 4 بکس تھی وہ کلیئر کر لی, ایک پروجیکٹ بھی کلیئر کر لیا. 2 بکس وہ میری فیل ہوئی جن کا ایک ہی دن پیپر تھا اور ان کی ساتھ لیبس بھی تھی. تو بعد میں نے بعد ازاں میں نے چیئرمین CSIT سے بھی ڈسکس. آپ نے بھی ایک بات بولی کہ آپ کے وہ 2 سبجیکٹ فیل ہوئے جن کے پرچے ایک ہی دن میں تھے. جی سر, وہی دن. اس چیز میں غلطی آپ کی تھی یا یونیورسٹی کی تھی؟ سر بالخصوص آپ دیکھیں کہ بے شک غلطی تو یونیورسٹی کی تھی, کیونکہ ایک دن میں 2 پرچے آپ دیکھیں اور ان کے ساتھ لیبس بھی تھی. ایک دن میں ایک بندہ کیسے 2 پرچے اور لیبس بھی ساتھ تیار کرے؟ آپ خود یونیورسٹی کے طالب علم رہے ہیں. آسان الفاظ میں آپ یہ کہتے ہیں کہ یونیورسٹی اس معاملے میں غلط تھی, تو کیا یونیورسٹی والوں کو آپ کے اکارڈنگلی چلنا چاہیے تھا؟
جی سر، کم از کم انہوں نے میں نے بتایا تھا ٹیچرز کو، میں نے کہا تھا میرے پیپرز آگے پیچھے شفٹ کر لیں کیونکہ میرے ایک ہی دن میں 2 پیپرز ہیں، تو آپ ٹائمنگ چینج کر لیں یا پھر ٹائمنگ تو انہوں نے چینج کی، لیکن میں نے کہا تھا ڈیز ایک چینج کر دیں. اگر ڈیز وغیرہ میں چینج کر لیتا تو کم از کم میرے 2 نہیں ایک سبجیکٹ ہی فیل رہتا، ایک تو پاس ہو جاتا. اگر وہ ایک سبجیکٹ پاس ہو جاتا تو پھر آج نوبت یا سنیریو مختلف ہوتا. بے شک مختلف ہوتا. کبھی یونیورسٹی میں ایسا ہوا آج تک، آپ بہتر جانتے ہوں گے، طالب علم ہیں آپ اس یونیورسٹی کے، کبھی یونیورسٹی میں ایسا ہوا کہ ایک بچہ جو ڈراپ ہو اس کو بعد میں جب وہ اپنے سبجیکٹ انٹیک کرے تو اس کے اکارڈنگلی وہ سبجیکٹس کی جو ڈیٹ شیٹ ہے وہ ڈیزائن کی جائے؟ سر بہت کم ہوا ہے، بالخصوص میں CSIT کا طالب علم ہوں. وہاں تو نہیں ایسا ہوتا، وہاں تو بچے کو میں کہتا ہوں ایک دن میں کہتے ہیں کہ 4 پیپر بھی اگر دینے پڑے، اگر اس کا سیم ہو ٹائم ہو تو وہ کہتے ہیں دیں. لیکن اور ڈپارٹمنٹس میں نے دیکھا ہے، بالخصوص میں نے ایک سبجیکٹ کمپیوٹر سسٹم انجینئرنگ کے ساتھ لگایا تھا، ری رول کرایا تھا، تو اس میں نے وہ دیکھا کہ بچے جو ہیں وہ خود ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں، خود ہی وہ ڈیٹ شیٹ بناتے ہیں. ان کا بہت ہی اچھا سسٹم ہے، تو ان سے میں بہت مطمئن ہوا ہوں. اگر میں غلط نہ ہوں تو آپ جس کلاس میں پڑھتے تھے یا جس سیشن میں آپ پڑھتے ہیں، جیسے یونیورسٹی میں ہر کلاس کا ایک کلاس ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے، تو کلاس ریپریزنٹیٹیو کی بھی تو کسی جگہ پہ ذمہ داری تھی کہ اگر آپ مسائل کا شکار تھے تو آپ کے مسائل کو اعلیٰ حکام تک لے کر جاتا. بے شک سر، اس کی ذمہ داری تو بنتی ہے، لیکن میرا سیشن کلوز ہو گیا تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ابھی تو میں کوئی کلاس ایسا ریپریزنٹیٹیو نہیں تھا. میں تو ایز اے اسٹوڈنٹ کلاسز لے رہا تھا، جو وہ تو میں ری رول کرا رہا تھا کیونکہ اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ لے رہا تھا، ان کے ساتھ میرا اتنا انٹریکشن نہیں تھا. ابھی جو مسئلہ ہے. آپ کے ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین کون ہیں؟ سر یاسر محمود ہیں. یاسر محمود صاحب ہیں. آپ نے جب آپ مسائل کا شکار ہوئے تو آپ نے جس سبجیکٹ کی وجہ سے آپ مسائل کا شکار ہوئے اس ٹیچر سے رابطہ کرنے کی کوشش کی؟ جی سر، میں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی. میں نے ان کو اپنا پورا بتایا کہ میں نے سر اس طرح میرے اتنا عرصہ ضائع ہو چکا ہے کہ ایسا حال ہو سکتا ہے یہ جو میرا معاملہ ہے. تو انہوں نے مجھے یہ کہا جی آیا ہاں جی ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا ہائر اتھارٹی سے لکھوا کے لاؤ. انہوں نے کہا یہ ساری باتیں آپ کی آن ریکارڈ رہیں گی. میں آپ کو بہت سی جگہوں پہ انٹرپٹ بھی کر رہا ہوں، سوری فار دیٹ. یہ ساری باتیں آپ کی آن ریکارڈ رہیں گی اور میں امید کرتا ہوں یہ پروگرام وائس چانسلر آف دا یونیورسٹی جو ڈاکٹر یونس جاوید صاحب ہیں وہ ضرور سنیں گے اور آپ کا مسئلہ کسی نہ کسی طرح حل کرنے کی کوشش کریں گے. میں واپس پروگرام کی طرف آتا ہوں. آپ کے جو ٹیچر تھے جنہوں نے آپ کو یہ بات کی ایشورنس دی کہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، جی سر، تو پھر وہ مسئلہ کیوں نہ حل ہو سکا؟ سر مجھے پتہ نہیں سر، کہ میں سمجھتا ہوں وہ تو ایک تھوڑے سے انا پرست انسان ہیں. اس کے علاوہ جو ٹیچر اور اپنا جو ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین ہیں ان کی آپس میں ہو سکتا ہے کوئی ذاتی کلیش ہو، جس کی وجہ سے وہ ایک یعنی کہ مجھے چیئرمین صاحب جو ہے CSIT کے انہوں نے مجھے 2 بار بلایا ہے کہ آئیں آپ کے نمبر لگائیں گے. میں ان کے پاس گیا ہوں تو پھر جب 2-3 دن میری اپلیکیشن پڑی رہی ان کے پاس، پہلے فرسٹ ٹائم بھی، پھر انہوں نے 2-3 دن بعد ٹال مٹول کر کے ایک اپنی طرف سے ایک کمنٹ لکھ دیا کہ بچے کا یعنی کہ دورانیہ پورا ہو گیا، 2 سال پہلے کا یہ کیس ہے، یہ نہیں حل ہو سکتا. تو جب وہ اپلیکیشن موو ہوئی ڈین کے پاس، کیونکہ ڈین کے پاس سے کی تھی، ڈین کے پاس موو ہوئی، ڈین صاحبہ نے مجھے بلایا کہ یہ مسئلہ ہے آپ کا نہیں حل ہو سکتا. میں نے کہا میم آپ تھوڑی بہت ہی کوشش. انہوں نے یہ کام کیا کہ انہوں نے وہی اپلیکیشن وہ CMS کوآرڈینیٹر جو ان کو ارسال کی. تو CMS کوآرڈینیٹر نے اوپر جو کمنٹ لکھے ہوئے ہیں وہ میرے پاس اپلیکیشن بھی پڑی ہوئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اف ڈپارٹمنٹ ڈین آفس ایکسیپٹ ریزلٹس CMS ٹیم ول اپڈیٹ اکارڈنگلی. تو یہ CMS کوآرڈینیٹر کے ریمارکس ہیں کہ اگر ٹیچر اور ڈپارٹمنٹ یا ڈین بچے کا رزلٹ ایکسیپٹ کرتی ہے تو میں اکارڈنگلی جس طرح ہے میں اسی طرح ان پٹ کر دوں گا. اس کے بعد جو ہے وہ چیئرمین CSIT نے مجھ سے پھر دوبارہ اپلیکیشن مانگی تو نمبر لگانے کے لیے. تو جب پھر انہوں نے ٹال مٹول کر کے پھر واپس کر دی. تو پھر یہ میرے خیال میں کمنٹ جو لکھا ہوا ہے انہوں نے کہ بچہ جو ہے یہ اس نے ہمیں ٹائم پہ انفارم نہیں کیا. تو وہ بھی میرے پاس پروف پڑے ہوئے ہیں کہ میں نے جس ڈیٹ کو اپنے ٹیچرز کو انفارم کیا. کیونکہ میں ابھی بھی اپنے میں کہتا ہوں چیلنج کرتا ہوں اپنے ڈپارٹمنٹ کو، اپنی یونیورسٹی انتظامیہ کو، VC صاحب کو کہ جس جگہ میں تھا ابھی تو ایک میرے حال میں 1 منتھ پہلے میری جو جگہ ہے وہاں پہ ٹاور لگا ہے، سروس ہوئی ہے. لیکن اس سے پہلے اگر میرے جگہ پہ جہاں میں رہتا تھا اگر ایکسیس تھی، سروس تھی، تو میں کہتا ہوں میں یونیورسٹی سے ڈگری چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. میرا سر مسئلہ تھا، جینوئن ایشو تھا. میں آپ کی بات کو سمجھ نہیں سکا. کیا مطلب جس جگہ پہ آپ رہتے تھے وہاں پر ایکسیس نہیں تھی، انٹرنیٹ نہیں تھا. تو آپ یونیورسٹی ہاسٹل کے اندر رہتے تھے؟ نہیں سر، جو میرا کیس ہے یہ 2 سال پرانا کیس ہے. کیونکہ 2 سال پہلے جب کرونا میں یہ میری بک فیل ہوئی تھی، جس کے نمبر نہیں لگے اور ٹرمینل کے نمبر مارکس نہیں لگے.
تو ٹرمینل کے جو مارکس نہیں لگ میں نے وہ آگے کیا نام ہے رابطہ کیا کہ ٹیچر سے تمام ٹیچرز کو میں نے آگاہ کیا. اس میں میرے جو 4 سبجیکٹ تھے جو وہ پاس ہو گئے تھے, 4 سبجیکٹ جو میرے رہ گئے تھے وہ میں ابھی بھی میں آن ریکارڈ بات کروں گا. چیئرمین CSIT 1-2 بندوں سے انہوں نے بھی بات کی ہے کہ اس کے 4 سبجیکٹ تھے وہ ان کے بارے میں اس نے کیوں نہیں بات کی. تو جو وہ 4 سبجیکٹ تھے وہ میں نے لگ رہے تھے میرے کورس رجسٹر ہو تھے, وہ میں نے کرا لیے رجسٹر. یہ جو سبجیکٹ تھا یہ رجسٹر نہیں ہو رہا تھا. بیسیکلی مجھے تو ان 4 سبجیکٹس کے بارے میں مجھے پوچھنا چاہیے تھا کہ یہ کیوں نہیں آپ نے فیل کیا, کیوں فیل کیا آپ نے, کیونکہ میں نے آپ کو ٹائم پہ انفارم کیا کہ میرا یہ مسئلہ ہے, میرا جینوئن ایشو ہے. ٹھیک ہے. جب آپ کو ایک دفعہ آپ کے ٹیچر نے یہ بات کہی کہ آپ کا یہ معاملہ حل ہو جائے گا, جی سر, آپ نے ان کو اپلیکیشن دی, وہاں پہ آپ کی نہ سنی گئی, آپ نے چیئرمین آف دی ڈپارٹمنٹ کو اپلیکیشن موو کی اور چیئرمین نے آگے ڈین کو اپلیکیشن موو. نہیں سر, چیئرمین نے پہلے کی تھی اپلیکیشن موو ٹیچر کو, ٹیچر نے نہ کر دی. ٹیچر نے مجھے یہ کہا کہ آپ ہائر اتھارٹی سے ڈائریکٹ جا کے یعنی کہ وائس چانسلر صاحب سے ڈائریکٹ جا کے ان سے بات کریں, وہاں سے اپلیکیشن فارورڈ کریں. تو میں نے وہاں سے پھر اپلیکیشن جو ہے وہ VC صاحب کو دی. VC صاحب نے اوپر جو ریمارکس لکھے ہوئے ہیں وہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں, پلیز ریزالو دا ایشو یعنی کہ مسئلے کو حل کریں. اس کے بعد جو اپلیکیشن ہے وہ آئی ڈین آفس سے. انہوں نے کہا کہ چیئرمین CSIT کو آپ یہ مسئلے کو ڈسکس کریں اور سالو کریں, یہ کیا مسئلہ ہے. اس کے بعد یہ آگے جو ہے وہ موو ہوئی 2-3 پر. جب وائس چانسلر آف دا یونیورسٹی ریٹن فارم میں ڈپارٹمنٹ کو اس بات کا پابند کر رہا ہے کہ آپ اس معاملے کو ریزالو کریں, تو پھر آپ اپنی ذاتی حیثیت میں کیا سمجھتے ہیں کہ معاملہ کہاں پہ فلیکچویٹ کر رہا ہے؟ معاملہ سر میں سمجھتا ہوں کہ چیئرمین اور ٹیچر اور ان دونوں نے میرے ساتھ کوئی کیا ذاتیہ نہ بنا لیے کہ مسئلہ حل نہیں کر رہے. مجھے سمجھ نہیں چل رہی سر. اگر میں غلط نہ ہوں تو ذاتی انا جو ہے وہ انہوں نے اتنے زیادہ طلباء میں سے ایک آپ کے ساتھ ہی کیوں بنائی؟ سر آپ دیکھیں کہ میں نے 1-2 بار میں جب گیا تو میں نے دیکھا ان کا بندہ ایک جو ٹیون ہوتی ہے اسے وہ جج کر دیتا ہے. تو میں نے انہیں پہلے جو اپلیکیشن دی پہلے انہوں نے وہ میرے فیور میں تھے, پہلے انہوں نے میرے ساتھ انہوں نے بڑا کوآپریٹ کیا ہے. میں یہ بات میں بھی نہیں کہہ سکتا کیونکہ جہاں میرے سبجیکٹ لگ رہے تھے مطلب کہ کسی اور جا کے ڈپارٹمنٹ میں اگر وہ ری رول ہو رہے تھے تو انہوں نے میری ہیلپ کی, انہوں نے لگوائے میرے سبجیکٹ. لیکن آن لاسٹ پہ آ کے انہوں نے یہ بات کی کہ یہ بچے کے میں نے وہ جو پروجیکٹ ہے وہ بھی میں نے پاس کرایا ہے, وہ سبجیکٹ ہے میں نے بھی پاس کیا, وہ سب کچھ میں نے اپنی محنت سے پاس کیا ہے یا اپنے ٹیچر سے میرے تھا ان کے ساتھ, میں نے ان کو بتایا اپنا ایشو انہوں نے سالو کیا ہے. تو آگے آپ آئیں تو جو چیئرمین CSIT ہیں انہوں نے آ کے تھوڑے عرصے کے بعد جب انہیں یہ معاملہ پتہ چلا کہ یہ اوپر سے اپلیکیشن لے کے آئے, وہ کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا معاملہ حل, آپ جو کچھ مرضی کر لو. انہوں نے مجھے یہ منہ پہ ابھی آپ کی ڈگری ایک سبجیکٹ کی وجہ سے طول کا شکار ہے. جی بس. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اگر آپ کا یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تو جو آپ کے 4 کی بجائے 6 سال لگے زندگی کے وہ ضائع ہو جائیں گے؟ جی سر. تو اس کا حل کیا دیکھتے ہیں آپ؟ اس کا حل میں سمجھتا ہوں کہ یعنی کہ جیسے اپلیکیشن اوپر سے موو ہوئی ہے VC صاحب نے سب نے کی ہوئی ہے, آپ کو بھی ان کو بھی چاہیے تھا کہ بچے کے نمبر لگا دیں, بچے کو آگے اپلیکیشن فارورڈ کریں, وہ CMS کوآرڈینیٹر کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا یا ان سے جو نمبر لگوانے ہیں وہ میری ذمہ داری تھی, وہ میں جانوں اور CMS کوآرڈینیٹر جانے. لیکن آپ کم از کم بچے کے نمبر تو بتا دیں کہ بچہ آیا کہ اس میں اس جو ٹرمینل کا ایگزام ہے اس میں کتنے نمبر اس میں سے حاصل کیے ہیں. تو ان نے یہ کام بھی نہیں کیا. ابھی ٹیچر اور چیئرمین کی جو آپس کی فلکچویشنز ہیں, جی سر, ان کا حل اسٹرائک سے نکل آئے گا؟ سر دیکھیں کہ میں جو آیا ہوں تنگ ہو کے, انتہائی تنگ ہو کے, انہوں نے مجھے اتنے چکر لگوائے ہیں. میں بذات خود میں بتاؤں کہ 2 ماہ سے میں کھجل ہو رہا ہوں. یہ دیکھیں 27/10/2022 کی اپلیکیشن ہے, 2 ماہ اور آج کتنے دن ہو گئے ہیں. لیکن جو ورکنگ جو اسٹرائک کا ایریا میں بتاؤں تو تقریباً اسٹرائک تک 2 ماہ ہو گئے تھے. میں تنگ آ کے باخدا میں نے اتنے چکر لگائے ہیں. VC آفس کے میں نے 10-12 چکر لگائے ہیں, ڈین آفس کے میں نے 50 سے زیادہ چکر لگائے ہیں, چیئرمین آفس کے میں نے 50 سے زیادہ چکر لگائے ہیں. یہ میں نے سب کچھ تنگ آ کے کیا ہے باخدا کہ میں کچھ تو پھر یہ تو آپ کی اپنی بات کی نفی ہے جو میں نے پہلے کی کہ یہ اسٹرائک آپ کی وجہ سے ہوئی. آپ نے کہا نہیں اور بھی طلباء کے مسائل, اور بھی طلباء کے سر مسائل ہیں. میں نے جو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ حقیقت باخدا کہ میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر رکھ کے بتاتا ہوں کہ یہ اسٹرائک ذاتی میری کوئی اسٹرائک نہیں ہے. یہ تمام طلباء کے اور بھی مسائل تھے میرے ساتھ, ان کا یہی تعلق تھا. میں نے ان کو اپنا مسئلہ جا کے بتایا جب وہ اسٹرائک کر رہے تھے, تو میں نے بھی کہا, انہوں نے مجھے بھی بلایا کہ آپ کا جینوئن ایشو آپ کو بلاتے ہیں. تو وہ میرے ساتھ آئے, یہی سمجھ لیں کہ میرا کردار یعنی کہ اسٹرائک میں آٹے میں نمک کے برابر ہے. تو آٹے میں نمک کے برابر ہے. ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کا یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا, کیونکہ وائس چانسلر آف دا یونیورسٹی سے ہائی اتھارٹی تو کوئی بھی نہیں ہے, ایک بات جاتی ہے وہ چانسلر آف دا یونیورسٹی ہیں جو کہ صدر ریاست ہوتے ہیں.
تو اگر آپ کا مسئلہ وائس چانسلر کے ریٹن آرڈر کے باوجود حل نہیں ہو رہا تو پھر اس کا حل کیسے نکلے گا؟ سر حل تو یونیورسٹی کو ہی نکالنا پڑے گا، جو بھی انہوں نے حل نکالنا ہے انہیں ہی نکالنا پڑے گا، کیونکہ دیکھیں میں الحمدللہ ہم جتنے بھی طلباء ہیں ہم نے اسٹرائک کر لیا، ہم اس میں انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اس وکلاء برادری کو بھی شامل کریں گے، بار کو بھی، صدر بار کو بھی ہم شامل کریں گے، سب کو ہم کہیں گے کہ ہماری آپ آواز بنیں، کیونکہ میرا آج یہ مسئلہ ہے، آج میرے قلعے کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو میں بے شک ہی پیچھے کر دوں، لیکن طلباء کے جو اور مسائل ہیں وہ تو حل ہونے چاہیے نا، وہ تو سالویبل ہیں، وہ تو حل ہونے چاہیے۔ سننے میں آیا کہ جو یونیورسٹی کے ہاسٹل تھے ان میں سے بچوں کو آرڈر جاری کیا گیا کہ آپ یونیورسٹی کا ہاسٹل خالی کر دیں، اس کی وجہ کیا بنی؟ دیکھیں سر، یہی اسٹرائک ہی بنی ہے، کیونکہ ان میں دیکھیں کہ یونیورسٹی انتظامیہ اور یونیورسٹی جو ہے وہ اس قدر طلباء کے جو ہیں وہ میں کہتا ہوں کہ انا پرستی کا شکار ہو چکے ہیں کہ ان کی انا میں طلباء آپ دیکھیں جو بچے ہیں یہاں کے قریب کے ہیں، میں کہتا ہوں مصر آباد تک کے ہیں وہ تو چلے جائیں گے، لیکن جو گلگت کے طلباء ہیں آپ دیکھیں کہ 18 گھنٹوں کا جن کا سفر ہے وہ کیسے کر کے جائیں گے؟ اگر یونیورسٹی فرض کرے وہاں سے چلے جاتے ہیں تو واپس یونیورسٹی ان کو 1-2 دن میں بلا لیتی ہے، تو ان کو بیک موو کرنا، پہلی بات ہے وہ جاتے ہیں، وہ 1 سال کے بعد جاتے ہیں، وہ تقریباً یعنی کہ جب بھی رہیں، میں بھی رہا ہوں پہلے گلگت کے یہاں پہ طلباء رہے ہیں، وہ بھی یعنی کہ 1 سال کے بعد ہی جاتے ہیں، وہی رمضان میں جاتے ہیں زیادہ تر۔ تو یہی وجہ بنی کہ طلباء کو یہ اسٹرائک کی وجہ سے، اسٹرائک میں ملوث ہونے کی وجہ سے، اور ہاسٹل کے بچے جو زیادہ ساتھ دیتے ہیں اسی وجہ سے۔ کسی جگہ پہ یہ بات بھی سننے میں آتی ہے کہ یہ جو اسٹرائک ہوتی ہے یہ یونیورسٹی کے اندر موجود جو انتظامیہ ہیں انہی کی گروپنگ میں سے ایک گروپ جو ہے اٹھتا ہے اور طلباء کو انتشار دلاتا ہے کہ آپ اسٹرائک کریں، اور وہ اسٹرائک کر دیتے ہیں۔ اس بات میں کتنی بے شک یہ بات 100% درست ہے، کیونکہ مجھے 6 سال ہو گئے ہیں یہاں پہ یونیورسٹی میں پڑھتے ہوئے، میں کہتا ہوں یہاں پہ یونیورسٹی کے اندر لابیاں بنی ہوئی ہیں، اور ہر یونیورسٹی کے اندر لابیاں ہیں، یہ نہیں کہ یہاں پہ لابیاں ہیں، ہر یونیورسٹی کے اندر لابیاں ہیں، اور مسٹ کے اندر جو لابی ہے وہ میں کہتا ہوں بہت طلباء کے جو ہے نا وہ انتہائی وہ خلاف ہے، طلباء کے جو ہے نا وہ حقوق کے انتہائی خلاف ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے جو ہے وہ یونیورسٹی آف کوٹلی میں اسٹرائک ہوئی ہے، وہ میری یعنی کہ سمجھ لیں گھریلو یونیورسٹی ہے، وہاں پہ وہ جو اسٹرائک ہوئی ہے، ایک دن میں بچوں نے اسٹرائک کی ہے، دوسرے دن ان کی ڈی ایس سے، ان کا ڈین، ان کے جتنے بھی انتظامیہ تھی ان نے بچوں کو بٹھایا، ان کے ساتھ مذاکرات کیے، لیکن یہ جو ہماری یونیورسٹی میں جو میں سمجھتا ہوں کہ انتظامیہ ہے یہ ٹوٹلی جو ہے وہ بچوں کے خلاف ہے، یعنی کہ بچوں کے خلاف کیس بنانے میں، اسی طرح مختصر چلتے ہیں۔ میری نظر سے گزرا کہ یونیورسٹی کے طلباء جن کو ہاسٹل خالی کرنے کا حکم دیا گیا انہوں نے ڈپٹی کمشنر ضلع میرپور کو ایک خط لکھا اور ان سے مدد مانگی۔ جی سر، اگر یونیورسٹی کے طلباء اٹھ کر ضلعی انتظامیہ سے مدد مانگیں گے تو یونیورسٹی انتظامیہ کا کیا کردار رہے گا؟ سر انتظامیہ انتظامیہ دیکھیں فیل ہو چکی ہے بچوں کے مسائل حل کرنے میں، بالخصوص میں سمجھتا ہوں فیل ہو چکی ہے۔ جو ڈی ایس اے صاحب ہیں ان کے بارے میں جو ہے وہ میں نے تو نہیں انہیں دیکھا، لیکن میں نے سنا ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ بہت سی ناجائز کاروائیاں کر رہے ہیں، مطلب آپ دیکھیں کہ بچوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے انہوں نے، ٹھیک ہے، 2 بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر فرض کریں فیمیل اور میل اسٹوڈنٹ ہے، ان کو وہ دیکھیں کیسے بلا رہے ہیں، جی بچے ادھر آ جائیں، جی ان کو پکڑ کے لائیں، ان کو بیٹھنے نہ دیں اکٹھے، ٹھیک ہے۔ وہ اسموکنگ جو ہے وہ اسموکنگ کے حوالے سے، اسموکنگ پہ بچوں کو بہت سا جرمانہ ہوا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ہم نے 2017-18 میں ہم نے ان کو کہا تھا کہ آپ ایک اسموکنگ ایریا بنا دیں، کیونکہ اسموکنگ ایریا سے باہر جو بندہ سگریٹ پیے گا۔ میں اس بات کی نفی کروں گا آپ کے یہاں پہ کہ یونیورسٹی میں پڑھنے والے جو طلباء ہیں ان کو ایسی کیا ضرورت ہے یا ایسی کیا مجبوری ہے کہ وہ یونیورسٹی کے اندر اسموکنگ کریں؟ سر بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن بعض بچے ہیں جن کی عادت ہوتی ہے تو وہ کرتے ہیں، ظاہر ہے ان کو بندہ روک بھی نہیں سکتا، یہ بندے کی اپنی ذاتی ایک عادت ہے جس کو بندہ نہیں چینج کر سکتا۔ ڈی ایس اے کے بارے میں آپ نے ابھی ڈسکس کر لیا، جو سیکیورٹی آفیسر ہیں ان کے بارے میں نے بہت سی باتیں سنی، اگر وقت زیادہ ہوتا تو میں ضرور آپ کے سامنے رکھتا۔ آخر ان مسائل کا حل کیا ہوگا؟ میرے چند ایک سوالات ہیں، بلکہ سیکورٹی آفیسر کے بارے میں آپ نے کہا کہ سیکورٹی کے حوالے سے جو ہم پہ وہ حملہ ہوا آپ کو بتایا گیٹ پہ، تو اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو تھوڑا بہت بتا دوں کہ میں یونیورسٹی گیٹ سے باہر تھا، تو میں زیادہ معاملہ یعنی کہ ان کی طرف سیکورٹی جو گارڈز تھے اور سیکورٹی آفیسر تھے ان کی طرف میں دیکھ رہا تھا، تو اندر جو اسٹوڈنٹس تھے، تو میں نے دیکھا کہ جو سیکورٹی آفیسر ہیں وہ گئے، انہوں نے دروازے کو پہلے دھکے دیے، کھولیں، ٹھیک ہے، ہماری طرف سے کسی بچے نے کوئی ایک طرف پہلے کسی نے پہل کی نہیں ہے،
ٹھیک ہے. انہوں نے سیکورٹی گارڈس نے اور سیکورٹی آفیسر صاحب نے پہل کی ہے, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے معاملہ تھوڑا بہت خراب ہوا ہے. وہ بھی انہوں نے دیکھ لیا کہ کتنا خراب ہوا ہے. میں نے ان کو اس وقت بھی منع کیا, پہلے بھی میں نے منع کیا. میں نے کہا کہ ہمارا آپ کے ساتھ بہت ہی اچھا تعلق ہے, ہم دیکھیں آپ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں, ہم بھی آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں, تو آپ بلا وجہ جو ہے وہ اس کو انتشال نہ بنائیں. تو یہ کام کریں کہ ہم نے آپ کے بارے میں کہیں پہ لکھا ہو کہ ان کو سیکورٹی آفیسر ہیں, ان کو چینج کر دیں, یہ وہ. آپ جائیں دیکھیں, آپ وی سی صاحب کو کہیں کہ میرے بارے میں کچھ لکھا ہوا ہے سر, سب لکھا ہوا ہے, اکیڈمک ایشو ہے, جو بھی ایشو ہے وہ میرے بارے میں کوئی ایشو نہیں ہے. اس کے باوجود انہوں نے جو معاملہ کریٹ کرنے کی کوشش. شارٹ سا سوال پوچھتا ہوں, اسٹیٹ ود ان دی اسٹیٹ کبھی نہیں ہوا جاتا, اس بات کو آپ مانتے ہیں؟ جی سر. تو پھر یہ اسٹرائک جو ہے یہ ان معاملات کا حل میرے نزدیک نہیں ہے, تو اس کا حل کون نکالے گا؟ ظاہر ہے سر, یونیورسٹی انتظامیہ, وی سی صاحب جتنے, میں کہتا ہوں وی سی صاحب بہت ہی اچھے انسان ہیں. میں یہ نہیں کہ ان کو کور کرنے کی یا کچھ کہنے کی, لیکن وہ بذات خود بہت ہی ایک اچھے انسان ہیں. لیکن جو یونیورسٹی انتظامیہ کے نیچے جو بندے ہیں, کچھ بندے ہیں جو کام کر رہے ہیں, وہ ان کو غلط گائیڈ کر رہے ہیں کہ بچے غلط اسٹرائکس کر رہے ہیں, بچے یعنی کہ اپنے حقوق کے لیے جو کھڑے ہیں, یہ غلط چیز ہے. لیکن میں نے ابھی آپ سے ایک سوال کیا تھا, میں دوبارہ وہی سوال کرتا ہوں کہ یونیورسٹی کے اندر ہی موجود پروفیسرز اور یونیورسٹی انتظامیہ کی ایک لابی موجود ہے جو طلباء کو اس بات پہ قائل کرتے ہیں کہ آپ اسٹرائک کریں, اور طلباء ان کے کہنے پہ اسٹرائک کرتے ہیں. آج اسٹیٹ نیوز کے پروگرام کے توسط سے جو مجھے امید ہے کہ وائس چانسلر آف دا یونیورسٹی ضرور سنیں گے, نام لیں ان لوگوں کے جو لوگ اٹھ کر بچوں کو اکساتے ہیں اور بچے ان کے کہنے پہ اسٹرائک کرتے ہیں. سر نام کیونکہ ابھی تو نہیں میں جانتا, لیکن پہلے جب میں تھا تب کچھ نام تھے, لیکن اب ان کو ڈسکس کرنے کا میں سمجھتا ہوں کوئی فائدہ نہیں ہے. وائس چانسلر آف دا یونیورسٹی کو اسٹیٹ نیوز کے پروگرام کے توسط سے کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں آپ؟ میں یہی پیغام دینا چاہوں گا وائس چانسلر صاحب کو کہ آپ برائے مہربانی آپ نے جو انتظامیہ جو بنی ہوئی ہے, جو سارا اسکیچ بنا ہوا ہے, اس سارے سینیریو کو, جو سسٹم ہے سارا, جو انتظامی امور پہ لوگ ہیں, ان لوگوں کو چینج کریں. آپ ایسے لوگ لائیں جیسے انور خطاب صاحب ہیں, میں آج بھی ان کی تعریف کرتا ہوں. مرزا اسلم صاحب ہیں, ڈین آف سائنسز ہیں, وہ ڈین آف انجینئرنگ ہیں انور خطاب صاحب. اس کے علاوہ اور کچھ لوگ ہیں وہ بالکل اسٹوڈنٹ کے فیورز میں ہیں. میں کہتا ہوں اگر وہ لوگ ان امور پہ آ جائیں تو ایک دن کے میں کہتا ہوں کبھی اسٹرائک ہوگی نہیں, کیونکہ وہ بچوں کی سنتے ہیں بات, ان کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جو آپ نے جو انتظامی کمیٹی بنائی ہوئی ہے, جو انتظامیہ جو ہے ساری یونیورسٹی کے ایڈمنسٹریشن جسے کہتے ہیں, یہ ٹوٹلی یہ آپ کو غلط گائیڈ لائن کر لیں. ٹھیک, یہ جو بچوں نے, آپ کو بہتر پتہ ہے وی سی صاحب, آپ کو کتنا عرصہ پہلے انہوں نے میرے خیال میں 3/11 کو اپلیکیشن دی تھی وی سی صاحب کو, یہ ہمارے مسائل ہیں آپ حل کریں. کوئی 3-4 ہفتوں کے بعد اسٹرائک ہوئی ہے. وہ یعنی کہ بچے اس بات کو ویٹ کرتے رہے کہ ہمارے مسائل کل ہوں گے, کل حل ہوں گے, پرسوں ہوں گے, چوتھ ہوں گے. یعنی کہ یہ جو لوگ ہیں یہ بیچ میں سے یہی کوشش کرتے ہیں ہمیشہ سے, انتظامیہ کے کچھ لوگ ہیں ان کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے بچہ بھی لٹکا رہے اور بچے گیٹ پر بھی آئیں اور معاملات بھی نہ حل ہوں. آخری 2 سوال کر رہا ہوں, آپ نے ویری شارٹ یس اور نو میں آنسر کرنا ہے. اس اسٹرائک کے دوران جس کو 8-9 دن ہو رہے ہیں, اس اسٹرائک کے دوران یونیورسٹی انتظامیہ میں سے کوئی آپ کے پاس ٹیبل ٹاک کے لیے آیا ہو؟ نہیں سر. یونیورسٹی میں جو میں نے سوشل میڈیا کے ذریعے پڑھا اور دیکھا, اس میں یہ تھا کہ یونیورسٹی نے اپنا پینل بھیجا لیکن طلباء نے ان کے ساتھ ٹیبل ٹاک کرنے سے انکار کر دیا. نہیں سر, ابھی تک کوئی نہیں بھیجا. میں آپ کو ان شارٹ یہ بتا دوں کہ جب بھی جو بچوں کے ساتھ ڈائلاگ ہوتی ہے, نیگوسیشن ہوتی ہے, تو اس کے لیے ایک کمیٹی بنائی جاتی ہے. آپ بتائیں کہ آفیشیلی کوئی آپ نے کوئی ایسی کمیٹی بنائی ہو جو ہمارے آپ کا کے مطالبات سنے, ہماری بات سنے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ابھی تک. کیونکہ اگر کوئی ویسے بندہ آ جاتا ہے گیٹ پہ کہتا ہے بچوں ہماری بات سنو, تو بعد میں یہ کہتے ہیں کہ گیا ہوا تھا جی پورا فارم, یا ہماری طرف سے لوگ گئے ہوئے تھے مذاکرات کرنے کے لیے, نہیں آئے. لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا, کیونکہ ایک کمیٹی بنائی جاتی ہے سر اس سے پہلے کہ یہ لوگ ہیں, ان کو ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا جاتا ہے وی سی صاحب کی طرف سے, یہ لوگ آئیں گے آپ کے ساتھ مذاکرات کریں گے, آپ ان کے ساتھ بیٹھیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ابھی تک, ایسا کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آیا. آپ کا جو اسپیسیفکلی کیس ہے, اگر وہ حل نہیں ہوتا, جی سر, جو کہ مجھے آپ کی باتوں سے بھی حل ہوتا نظر نہیں آ رہا, جب امیڈیٹ باس آف دا ڈپارٹمنٹ یعنی وائس چانسلر نے ریٹن فارم میں ڈپارٹمنٹ کو آگاہ کیا کہ ایشو کو ریزالو کریں اور ڈپارٹمنٹ اس کو حل کرنے سے قاصر ہے, اٹ مینس کہ ڈپارٹمنٹ میں بیٹھے لوگ وائس چانسلر آف دا یونیورسٹی سے زیادہ اسٹرانگ ہیں اور زیادہ پاور رکھتے ہیں. بے شک سر. یہ تو آپ مزید کس حد تک جائیں گے؟ انشاءاللہ مجھے بھوک ہڑتال بھی کرنی پڑی, اگر بھوک ہڑتال پہ بھی بیٹھنا پڑا, پہلی بات ہے یونیورسٹی بند ہے, بھوک ہڑتال پہ بھی بیٹھنا پڑا, میں بیٹھوں گا. میرا حوصلہ کبھی پس نہیں ہوگا. یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دبنے سے یا کچھ کہنے سے یہ دب جائے گا, لیکن یہ آواز دبنے والی نہیں ہے. کہیں سے بھی نکلے گی, تھوڑی نکلی, زیادہ نکلی, لیکن یہ آواز ضرور نکلے گی.
تو اس کے علاوہ میں وائس چانسلر صاحب کو آپ نے آگے بھی بات کی، یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ آپ ایک وجہ تلاش کریں کہ یہ بچے، یہ اسٹوڈنٹس ہمیشہ گیٹ پہ ہی کیوں آتے ہیں. آپ آج تک میں یہ وجہ نہیں تلاش کر سکا، نہ ہی وہ لوگ میں ڈھونڈ سکا ہوں جو لوگ ہمیں اس گیٹ تک آنے کے لیے اکساتے ہیں. السلام. احسن رشید صاحب سیٹ پہ میرے ساتھ موجود تھے. ان کا یہی کہنا ہے کہ وائس چانسلر آف دا یونیورسٹی سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس کی وجہ تلاش کی جائے کہ آخر وہ لوگ کون ہیں، وہ کردار کون ہیں جو بچوں کو اس بات پر اکساتے ہیں کہ آپ گیٹ پر آئیں. وائس چانسلر آف دا یونیورسٹی آنریبل ڈاکٹر یونس جاوید صاحب، اگر آپ میرا یہ پروگرام سن رہے ہیں تو میں چند سوالات آپ کے لیے بھی چھوڑ کر جا رہا ہوں. کیا وائس چانسلر آف دا یونیورسٹی، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا طلباء کا یہ حسن ہے یا یونیورسٹی کا یہ حسن ہوتا ہے کہ جو طلباء وہاں پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں وہ 10 دن گزر جانے کے باوجود اس سردی کی ٹھٹھرتی راتوں اور دنوں میں گیٹ پر بیٹھے رہیں؟ کیا یونیورسٹی کا یہ حسن ہوتا ہے کہ طلباء جو تعلیمی سرگرمیوں کے لیے دور دراز سے اس یونیورسٹی میں آئے ہیں وہ آپ ہی کے ادارے میں موجود ایک سٹرانگ لابی کے اکسانے پر گیٹ پر بیٹھے رہیں؟ کیا وائس چانسلر آف دا یونیورسٹی یہ بتانا آپ پسند کریں گے کہ یہ یونیورسٹی کا حسن تھا کہ جو یونیورسٹی کا مین گیٹ ہے اس کو اتار کر یہاں سے غائب کر دیا جائے؟ وائس چانسلر آف دا یونیورسٹی میں آپ سے یہ بھی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا طلباء کے مسائل کو حل کرنے کے لیے آسمان سے کوئی فرشتے ابابیل ہاروت تشریف لائیں گے تو طلباء کے مسائل حل ہوں گے؟ کیا یونیورسٹی کے طلباء کو مسائل حل کرنے کی بجائے یہ اچھی مناپلی تھی کہ آپ نے طلباء کو انہی کے ہاسٹلز سے باہر نکال کر بے گھر کر دیا؟ سردی کی ان ٹھٹھرتی راتوں میں وہ طلباء کہاں پر جائیں؟ وائس چانسلر صاحب میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ وہ طلباء جو گلگت بلتستان جیسے دور دراز علاقوں سے اس یونیورسٹی میں محض تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے تھے، ان کو آپ ہی کے سگنیچر شدہ نوٹیفیکیشن کے بعد یونیورسٹی کے ہاسٹل سے نکال دیا گیا، یونیورسٹی کے بجلی کے کنیکشن کاٹ دیے گئے، پانی بند کر دیا گیا. کیا یہ یونیورسٹی ہے یا پھر کربلا کا منظر آپ پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ میری چانسلر آف دا یونیورسٹی جو کہ صدر ریاست ہیں بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب، آپ بھی اگر یہ پروگرام سنیں تو آپ کے لیے بھی چند سوالات چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ کیا بیرسٹر سلطان صاحب میرپور یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں پڑھنے والے طلباء کا یہ قصور ہے کہ آپ اس ہی شہر سے منتخب نمائندے ہیں؟ آپ کے صاحبزادے یاسر سلطان صاحب اسی شہر میں، جس شہر میں یہ یونیورسٹی قائم ہے، اس شہر کے منتخب نمائندے ہیں. کیا طلباء کو اس چیز کی سزا دی جا رہی ہے؟ بیرسٹر سلطان صاحب میں آپ کے لیے سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ کیا آپ ہی کی اگر اولاد ان یونیورسٹیوں میں پڑھ رہی ہوتی اور ان کو سردیوں کی ان ٹھٹھرتی راتوں میں رات گئے باہر نکال دیا جاتا تو کیا آپ کوئی ایکشن نہ لیتے؟ میری چانسلر آف دا یونیورسٹی، میری مراد صدر ریاست بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کیا یہ احسن رشید جو میرے ساتھ موجود ہے، جو گزشتہ 6 سال سے اس یونیورسٹی کی ناجائز پالیسیوں کی وجہ سے زیر عتاب ہے، کیا اس کا حق نہیں کہ یہ بھی ڈگری لے کر اپنے بہترین روزگار کا بندوبست کر سکے؟ میری یاسر سلطان صاحب آپ سے اپیل ہے کہ آپ 20,000 ووٹ لے کر اس حلقے سے منتخب ہوئے ہیں، ان طلباء کے مسائل آپ حل نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اس یونیورسٹی انتظامیہ کو کون پوچھے گا؟ اس یونیورسٹی انتظامیہ کے ناروا سلوک پر کون آواز اٹھائے گا؟ اگر میں نہیں تو پھر کوئی اور تو آواز اٹھائے گا. میری یاسر سلطان صاحب آپ سے اسٹیٹ نیوز کے پروگرام کے توسط سے دردمندانہ اپیل ہے کہ گلگت بلتستان جیسے پسماندہ علاقوں سے یہاں پر تشریف لا کر صرف تعلیمی سرگرمیاں حاصل کرنے کی غرض سے تشریف لانے والے طلباء پر ترس کھائیں. ان کے والدین جو کہ محنت مزدوری کر کر ہزاروں روپے ہر سیمیسٹر کی فیس ادا کرتے ہیں، ان والدین پر ترس کھائیں اور ان طلباء کے مسائل کو حل کرنے کے لیے خدا را اس یونیورسٹی کا کوئی قبلہ درست کریں. آخر پر میں وائس چانسلر آف دا یونیورسٹی پھر آپ سے ایک سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ کیا آپ اتنے سٹرانگ نہیں کہ آپ اپنے ہی کیے ہوئے آرڈر کو منوا سکیں؟ کیا یونیورسٹی میں موجود چیئرمین اور یونیورسٹی میں موجود ڈین اتنے سٹرانگ ہیں کہ وہ یونیورسٹی کے امیڈیٹ باس، میری مراد وائس چانسلر آف دا یونیورسٹی کے ریٹن آرڈر کو ماننے سے انکاری ہیں؟ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاشر علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.